کوئی بھی کسی بھی سیکنڈ کا کروڑواں حصہ بھی جہنم کا عذاب برداشت نہیں کر سکتا. اگر کوئی کہے کہ میں جہنم کا عذاب برداشت کر لوں گا تو وہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے عذاب کی تخفیف کی، اس کو ہلکا جانا، اور یہ کفر ہے. اصل جو ہمارا پرابلم ہے بیسیکلی، اگر ہم اس کو غور کریں، ہمارا پرابلم یہ ہے کہ موت کو بھول کر بیٹھے ہیں. ہمیں موت یاد نہیں ہے. ہم ہو گئے طول عمل کا شکار. طول عمل کہتے ہیں لمبی امیدوں کو. کتنے ایسے بوڑھے گزرے جنہوں نے اپنے کمزور کندھوں پر اپنی جوان اولاد کے جنازے کا بوجھ اٹھایا ہے. اس کو دیکھ کر بھی ہم عبرت نہیں لیتے. موت کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ عمر دیکھ کر نہیں آتی. موت کا تعلق ایج فیکٹر سے نہیں ہے. یہ کوئی آپ کی ڈگری یا کوالیفیکیشن نہیں ہے جو ایک ایج کے ساتھ چلتی ہے. یہ موت ہے، مطلب ایک اینڈنگ پیریڈ ہے، ختم ہونے والا ایک وقت ہے. ایج کا کوئی ایشو نہیں ہے. یہ ایک اگر غلط فہمی ہے تو یہ ہم نکال دیں آج اپنے دماغ سے. موت وقت پر آتی ہے، عمر دیکھ کر نہیں آتی. ہر ایک کو یہ بات یاد رکھنی ہے. وہ کسی نے بڑی پیاری بات کی ہے، کیا خوشی ہو دل کو چندے زیست سے، سن لگا کر کان آخر موت ہے. زیست کہتے ہیں زندگی کو، کہ چند دنوں کی زندگی سے دل کو کیا خوشی ہوگی، سن لگا کر کان آخر موت ہے. ایک بزرگ نے اپنا مکان دیکھا، بڑا خوبصورت عالیشان مکان تھا. فرماتے ہیں کہ اے مکان میں تجھے دیکھ کر تیری بڑی تعریف کرتا اور تجھے دیکھ کر خوش ہوتا، لیکن مجھے پتا ہے کہ میں بھی جانے والا ہوں اور تو بھی فنا ہونے والا ہے. اس کی کیا تعریف کروں میں. حضرت نوح علیہ السلام کا جو مکان عالی شان تھا یہ بانسوں پر تھا، بمبو، اس پر مکان تھا. آپ فرماتے ہیں کہ جسے دنیا سے جانے اس کے لیے یہ مکان بھی کافی ہے. یہ بات ذہن نشین رکھیں. زندگی ایک سانسوں کی گنتی ہے. لائف از دا نمبر آف بریتھ. زندگی یہ سانسوں کی گنتی کا نام ہے. جسٹ یہاں گنتی پوری ہوئی، ڈیتھ. کوئی نہیں جانتا میری سانسوں کی گنتی کتنی ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. یہی سوچتے کہ ابھی وقت باقی ہے، وقت باقی ہے. یعنی 70 سال، 80 سال، 90 سال کے لوگوں کو بھی حقیقت بتا رہا ہوں موت کا صحیح احساس نہیں ہو رہا ہوتا. 70-80 سال کے بعد ہی پلاننگ چل رہی ہے. کبھی یہ بھی باقی، ابھی یہ بھی باقی، ابھی یہ بھی باقی. وہ ہے نا، بوڑھاپے سے پا کر پیا میں قضا بھی، نہ چونکا نہ چیتا نہ سنبھلا ذرا بھی، کوئی تیری غفلت کی ہے انتہا بھی، جنوں کب تلک ہوش میں اب تو آبی. آدمی کوشش کرے کہ میری موت اچھی آنی چاہیے. کتابوں میں لکھا ہے جس طرح یکساں زندگی نہیں ہوتی نا، اس طرح یکساں موت بھی نہیں ہوتی. زندگی جس طرح انداز الگ ہوتا ہے، اسی طرح موت کا انداز بھی الگ ہوتا ہے. اسی طرح قبر کا انداز بھی الگ ہوتا ہے. اسی طرح اٹھنے کا انداز بھی الگ ہے. اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے دنیا میں زندگی کیسے گزاری ہے، ہم نے موت کی کیا تیاری کی ہے، ہم نے قبر کی کیا تیاری کی ہے، ہم نے قیامت کے دن کی کیا تیاری کی ہے. کتنوں کے جنازے تو آپ نے خود اٹھائے ہوں گے. آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا کہ کس طرح کسی مردے کو قبر میں اتار کر اس کو لیٹا دیا جاتا ہے. یہ وہی ہوگا کہ جس کا پیچھے بڑا بنگلہ تھا، بڑا روم تھا، جو نرم بستر کے بغیر جس کو نیند نہیں آتی تھی، آج اسے آپ نے کنکڑوں پتھروں والی زمین پر سلا دیا بیچارے کو. ہائے ہائے. لیکن ہائے افسوس، موت، میت، قبر، کفن، یہ دیکھ کر بھی ہم لوگ سدھر نہیں رہے. وہ جو کپڑے ایک ہینگر ہٹاتا ہے، اللہ یہ نہیں پہننا، یہ نہیں پہننا، آج اپنے سے سارے کپڑے اتار کے اس کو کفن پہنا دیا. اتنی قیمتی گاڑی اس کی کار پوچھ میں کھڑی ہے، اس کو کار میں نہیں لے جا رہے ہو، اتنی سی ڈولی میں ڈال کے کندھے میں اٹھا کے لے جا رہے ہو. کتنوں کے جنازے تو آپ نے خود اٹھائے ہوں گے. لیکن ہائے افسوس، جنازے کی نماز پڑھ کے بھی یاد نہیں آتا ہے یار میں نمازی کب بنوں گا. کیا میں اسی طرح بے نمازی کا بے نمازی دنیا سے جاؤں گا اور میری بھی اسی طرح بے نمازی ہو کر جنازہ ہو جائے گی. اللہ فرماتا ہے اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ، یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے.
مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ یہ کلام کافر یا غافل یعنی دنیاوی محبت موت کو بھول جانے والے سے ہوگا، فرشتے فرمائیں گے، اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ، یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ دولت، شہرت، منصب، آسائش، اس کی اتنی امپورٹنس نہیں ہے۔ امام حسین نے اللہ کے دین کے لیے آسائش کو ٹھوکر ماری تھی اور اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان قربان کی تھی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایمان و تقوی یہ مین ہے۔ العاقبۃ للمتقین، عاقبت متقیوں کے لیے۔ قرآن کے بارے میں فرمایا ھدی للمتقین، ہدایت متقیوں کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت پیاری حدیث ہے، سنیے، سب سے زیادہ عقل مند اور دانا، انٹیلیجنٹ وہ مومن ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرے اور اس کے لیے آسان طریقے پر تیاری کرے، اچھے طریقے پر تیاری کرے۔ یہی حقیقی دانا لوگ ہیں۔ جو دن میں 20 دفعہ موت کو یاد کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ ہم موت کو یاد نہیں کرتے، موت 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 موت، ہم بھول بیٹھے موت کو۔ دنیا کی محبت نے ہم کو ایسا پاگل کر کے رکھا ہوا ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ ہوگا کیا۔ یہ بیماری ہے جو ہم کو لگ گئی ہے۔ آپ کہتے ہیں اولاد ہماری ہے ہی نہیں، ہم نے اپنی اولاد کو اپنا بنایا کب تھا؟ ہم نے اولاد کو کاروبار کا بنایا، ہم نے اولاد کو مال دولت کا بنایا، ہم نے اپنی اولاد کو ایجوکیشن کا بنایا، ہم نے اپنی اولاد کو دنیا کا بنایا۔ ہم نے جس طرح اپنی اولاد کو بنایا اولاد اس طرح چلی گئی۔ آج آپ کیوں کہتے اولاد میری نہیں ہے؟ ہم نے اپنی اولاد کو اپنی طرف کیا کب تھا؟ ہم نے اپنے بچوں کے دل میں کب موت کی بات کی ہے؟ ہم نے کبھی بیٹھ کے سے موت کا تذکرہ کیا ہے؟ ہاں، اپنی موت کی بات کہتے بیٹا دیکھ میں مر جاؤں نا تو میرا یہ سنبھال لینا، میرا وہ سنبھال لینا۔ اس کو آپ اپنے بھی مرنے کے بعد اپنا ہی کاروبار اور دنیا سنبھالنے کی بات کر رہے ہیں۔ اس کو یہی نہیں کہہ رہے بیٹا میں بھی تیری طرح ایک دفعہ بچپن کا کھیلا کرتا تھا، تو میرا بڑھاپا دیکھ، میں بڑھاپے کے اندر چل نہیں سک رہا، تو جوان ہے تو عبادت کر لے۔ کیسے ہماری اولاد نیک بنے گی؟ اولاد اگر کہیں کچھ کام کرتی ہے تو اولاد کہتا ہے بیٹا تجھے اس حال میں موت آ گئی تو کیا کرے گا؟ کبھی زندگی میں وہ کہتے رہے چوٹ کرنے کے لیے بھول کر بھی بیٹے کو کہا بیٹا اس حال میں موت آ گئی، ہم بولتے بیٹا اس حال میں تجھے کسی پولیس والے نے دیکھ لیا تو کیا کرے گا؟ اس کو اس پر بھی رب کا خوف نہیں دلایا۔ خوف دلایا تو پولیس کا دلایا، جیل کا دلایا، دنیا کی جیل سے ہم نے اپنی اولاد کو ڈرایا ہے۔ کبھی جہنم کے عذاب سے اپنی اولاد کو ڈرایا؟ ہماری ٹریننگ کی کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ یقین مانے ہم نے اپنی اولاد کو بھی بے عزتی سے ڈرایا ہے، اللہ سے نہیں ڈرایا۔ اس کو دنیا کے فقر و فاقہ سے ڈرایا ہے، دنیا کی غربت سے ڈرایا ہے، اس کو قبر کی پکڑ سے نہیں ڈرایا۔ ہماری نسلیں کیسے سنورے گی؟ جس قوم کے دل میں خدا کا خوف نہ ہو صحیح معنی میں، اور جس قوم کے دل میں موت کی یاد نہ ہو، وہ قوم کیسے راہ راست پر رہ سکتی ہے یار؟ عقل مندی موت کو یاد کرنے اور موت کی تیاری میں میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائی۔ جب ہاسپٹل سے آپ نکلتے ہیں نا، بچے کی پرورش کا ایک اسکیڈول دیا جاتا ہے نا، اتنے مہینے کا ہو تو یہ کرنا، پھر اتنے مہینے کا ہو جائے تو یہ کھلانا، یہ ٹیکا لگانا ہے تو یہ انجیکشن لگانا ہے تو یہ ٹیسٹ کرانا ہے، واٹ ایور، اوکے۔ کبھی یہ سوچا کہ یہ 2 سال کا ہو جائے تو اس کی شرعی تربیت کیا ہوگی؟ یہ 4 سال کا ہو جائے تو اس کی دینی تربیت کیا ہوگی؟ یہ 6 سال کا ہو جائے تو اس کی دینی تربیت کیا ہوگی؟ کبھی یہ ہمارے پاس اسکیڈول ہے ہی نہیں، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ تربیت موجود ہے، اسلام و دین کی کتابیں سے خالی نہیں ہیں، لیکن ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے۔ خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی اس قبر کی تیاری کرائیں جس میں کوئی ساتھ نہیں ہوگا۔ نہ آپ اپنی اولاد کے ساتھ ہوگے، نہ اولاد آپ کے ساتھ ہوگی۔ جہاں ہم ہوں گے ہمارے اعمال ہوں گے، ہمارا کردار ہوگا۔ اگر گناہ کا بوجھ لیے گئے مر جائیں گے، کوئی سورس کام نہیں آئے گی۔ ساری دنیا کی سورس یہی رہ گئی، دنیا کا منصب یہی رہ گیا، دنیا کا مال یہی رہ گیا۔ قبر میں کوئی سند لے کر نہیں جائے گا، قبر میں کوئی سرٹیفکیٹ لے کر نہیں جائے گا۔ جو رب کو یاد کرتا ہوگا، نیکی کرتا ہوگا، اسلام پر عمل کرتا ہوگا، اور اللہ کی رحمت سے اگر اس پر کرم ہو گیا تو قبر میں سوالات کے صحیح جوابات دے دے گا۔ اور اگر جوابات نہ دے سکا، اللہ ناراض ہوا، اللہ نہ کرے ایمان ضائع ہو گیا، اس کے حبیب روٹ گئے، رب ناراض ہو گیا،
قبر میں سوالات کے پھر جوابات نہیں ہوں گے، پھر کہے گا ہائے ہاتا لا ادری، افسوس افسوس میں کچھ نہیں جانتا۔ اللہ بکی نصیب کر دے۔ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ کاش نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی، موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، آقا کو دیکھتے رہیں، آقا کے جلووں میں کھوئے جائیں اور ہماری روح نکل جائے بس۔ ہم کیا سکھاتے؟ بیٹا نہیں پڑھو گے تو کماؤ گے کیسے؟ کبھی سکھایا ہے بیٹا نیکی نہیں کرو گے تو جنت میں جاؤ گے کیسے؟ ہے ہی نہیں، مائنڈ ہی نہیں ہے ہمارا، نہ آخرت کی تیاری کا ہمارا مائنڈ ہے، نہ آخرت کی تیاری کا ہم نے اپنے بچوں کا ذہن بنایا۔ یہ پرابلم ہے۔ موت پیش نظر نہیں ہے، موت پیش نظر ہوگی تیاریاں شروع ہو جائیں گی۔ میں کبھی بھی مر سکتا ہوں، کبھی بھی مر سکتا ہوں، یہ یاد رکھنے والی بات کر رہا ہوں، بھولنا نہیں چاہیے۔ اللہ مجھے بھی یاد رکھنے کی توفیق دے، آپ کو بھی یاد رکھنے کی توفیق۔ موت کبھی بھی آ سکتی، ابھی میں بیان کر رہا ہوں، مجھے بیان کرتے کرتے موت آ سکتی ہے، آپ کو سنتے سنتے موت آ سکتی ہے۔ ہماری گنتی پوری ہو گئی، کلوز، فائل کلوز ہو جائے گی، کچھ بھی موقع نہیں ملے گا۔ بس یہ لیسن اللہ کرے مجھے بھی یاد رہے، آپ کو بھی یاد رہے۔ آپ کو تعلیم حاصل کرنی ہے، دیکھ تو لو اس پہ قبر و موت کی تیاری ہے یا نہیں ہے۔ آپ کو پروفیشن حاصل کرنا، دیکھو صحیح اس پہ میری موت اور قبر کی تیاری ہے یا نہیں ہے۔ بھائی مرنا تو ہے نا، جب مرنا ہی ہے تو پھر مرنے کی تیاری میرے اس کام میں ہے یا نہیں ہے۔ اتنی لائف کی ریئلٹی کو نظر انداز کر کے ہم کیسے عقل مند کہلا رہے ہیں؟ آئی ڈونٹ نو۔ موت، ڈیتھ، اس کو نگلیکٹ کر کے بیٹھے ہیں ہم لوگ اور جی رہے ہیں، موج لگی ہوئی ہے۔ اللہ کی پناہ، اپنی طبیعت میں موت کی یاد ہوگی، آپ روتے ہوگے۔ اب بیٹا پوچھے گا ابو کیوں رو رہے ہو، تو ابو بولے گا بیٹا موت کی یاد آ رہی ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میرا ایمان ضائع نہ ہو جائے۔ ورنہ یہاں بیٹا پوچھتا ابو کیوں رو رہے ہو، کہا بیٹا کیسے نہ رہوں، آج کاروبار نہیں ہوا، بینک کا نوٹس آ گیا ہے، میرا قرضہ نہیں اتر رہا، یا گناہوں کا اتنا بڑا بوجھ چڑھا ہوا ہے تبھی تمہیں رونا نہیں آ رہا، ادارہ پکڑ لے گا اس پر رونا آ رہا ہے، میرا رب مجھے پکڑے گا اس پر رونا نہیں آ رہا۔ اتنی دنیا کی زندگی میں ہم لوگ غرق ہو گئے۔ اللہ نے رزق کا ذمہ لیا ہے نا، کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر نہ لیا ہو۔ جس چیز کا ذمہ اللہ نے لیا، رزق کا ذمہ اللہ نے لیا، مگر اللہ نے یہ ذمہ نہیں لیا کہ ہر ایک کو جنت میں ڈال دوں گا، اللہ نے یہ ذمہ نہیں لیا کہ ہر ایک کی مغفرت کر دوں گا۔ جس چیز کا ذمہ رب نے لے لیا اس کے لیے دن رات پریشان ہے، اور جس چیز کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں۔ یہ جوانی گھومنے پھرنے کے لیے اور عیاشیاں کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ تو زندگی نہیں ہے۔ دیکھو کہ جوانی دیوانی ہوتی ہے، نہیں، یہی تجھ کو دھن ہے، رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی، ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ آج ہم بہو ڈھونڈنے کے لیے جاتے ہیں تو منصب دیکھتے ہیں، دولت دیکھتے ہیں، شہرت دیکھتے ہیں کہ بیٹے کا کیا کچھ فیوچر بنے گا نہیں بنے گا بیوی کے چکر میں۔ بیٹا تو بیوی کا ہی ہو جائے گا، تم نے تو شوہر تو نہیں دیا، تم نے تو غلام دے دیا اس کو۔ اب کہتے ہیں کہ بیٹا چلا گیا، چلا نہیں گیا، بھیج دیا۔ آپ نے تھوڑی کہ اس عورت کی کوئی نیکی پرہیزگاری تقویٰ دیکھا تھا کہ جناب بہت نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ کی نیک بندی ہے، پردہ کرتی ہے، میرے گھر پہ آئے گی تو برکتیں لے کر آئے گی۔ نہیں، پیسے والی ہے، گھر آئے گی تو پیسہ لے کر آئے گی۔ مکان بنانے میں کسی کی زمین پر آپ نے قبضہ کیا یا کوئی اور چیز بنانے میں قبضہ کیا، آپ بولو میرے تعلقات بہت ہیں، سورس بہت ہے، سفارش بہت ہے، میری پوزیشن بہت مضبوط ہے، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اللہ کی ایک مار پڑے گی نا، پھر پوچھوں گا کون بگاڑتا ہے کون نہیں بگاڑتا۔ وہ پکڑ رہے نا تو کوئی بچا نہ سکے، پھر کوئی سوچ سے سفارش سے کام نہیں آتی، سب یہیں کے یہیں رہ جاتا ہے، ہاتھ پیر مارتا ہے۔ یوں سمجھو گے جیسے وہ نہیں، وہ مچھلی کانٹے میں پھنس جاتی ہے، پھر ہاتھ پیر مارتی رہتی ہے، لیکن پھنس گئی، اب اس نے آنا ہی آنا ہے۔ سود کا مال واپس کرو، رشوتوں کا مال واپس کرو، جوئے کا مال واپس کرو، جو حرام مال تم نے اپنے مال میں شامل کیا ہوا واپس کرو۔ خدا سے ڈرو، کہیں ایسا مال چھوڑ کر مر جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے، مر جاؤ گے۔ جس کا مال تم نے کھایا ہے سب کا مال واپس کرو۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، صرف اللہ سے ڈرو، وہ جانتا ہے تم نے کیا کیا ہے۔
قبر کی دیواریں یہ لازمی ملیں گی، یہ یاد رکھیے گا، روایتوں میں موجود ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ قبر کسی کو نہ دبائے، قبر نے لازمی دبانا ہے، یہ طے ہے۔ گناہگار ہوگا تو قبر یوں دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی، اور اگر نیک ہوا تو قبر ایسے دبائے گی جیسے ماں بچھڑے لال کو دباتی ہے۔ ہمیں اچھے عمل کرنے ہیں، ہمیں نیک بننا ہے پیارے اسلامی بھائیوں۔ بعض اپنی بہنوں کی وراثت کھا کر بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں دیتے بہنوں کو وراثت۔ قرآن میں، شریعت میں جو وراثت کے احکام ہیں اس پر عمل نہیں کرتے، کھا جاتے ہیں۔ وہ بولتے تمہارا کیا ہے، تم اپنے شوہر سے لے لو گی، جب وہ مرے گا، ارے بھائی تو تمہارا اس میں کیا، شوہر سے لے کس سے لے لے گی، جو شریعت نے اس کا حصہ رکھا ہے دو۔ بعض تو ایسے عجیب و غریب دماغ کے لوگ ہیں کہ جیسے باپ کا انتقال ہو گیا تو بڑا بھائی آ جائے گا، اور بڑا بھائی بولے گا جیسے کہ سب یا تو لے لے، یہ تو لے لے، تو لے لے۔ ارے بھائی کیا تماشا مچا کر رکھا ہے، جو والد صاحب چھوڑ کر گئے اس کا حساب بناؤ، اور کوئی شریف فتوا لو، کوئی عالم کو، کوئی مفتی کو بیچ میں ڈالو، سب کو اس کا حصہ دو، جو حصہ اس کا بنتا ہے، جس کی جو چیز بنتی ہے وہ دو۔ یہ تھوڑی کو تم اپنی چلاؤ گے۔ بیوی کہتی ہے شوہر میرا نہیں ہے، بیوی کو چاہیے وہ اللہ کی ہو جائے، اللہ اس کے شوہر کو بھی اس کا کر دے گا۔ شوہر کہتا ہے بیوی میری نہیں ہے، ستاتی ہے، ظلم کرتی ہے، زیادتی کرتی ہے، بے عزتی کرتی ہے، جھاڑتی ہے میرے کو، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، آپ اللہ کے ہو جاؤ، اللہ نے چاہا تو تمہاری بیوی کا دل بھی تمہاری طرف ہو جائے گا۔ تقوی اختیار کریں، نیکی اختیار کریں، پرہیزگاری اختیار کریں۔ حضرت ابو بکر ان کا نام نہیں ہے، ان کی کنیت اتنی پاپولر، اتنی مشہور ہوئی کہ ساری دنیا انہیں ابو بکر کے نام سے جانتی ہے، مگر ابو بکر جو ہے آپ کی کنیت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عظیم ساتھی کا نام عبداللہ ہے، عبداللہ آپ کا نام تھا، ابو بکر آپ کی کنیت۔ سب سے پہلے اسلام لانے والی شخصیت مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو ایسا مٹا دیتا ہے، اتنی جلدی مٹا دیتا ہے کہ پانی بھی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا ہے۔ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام بھیجنا غلام آزاد کرنے سے بھی افضل ہے، اتنا بڑا کام ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا؟ آقا کی شان سنی دل میں مسرت آ گئی۔ ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا؟ شان مصطفیٰ سنی پریشان ہو گئے، مذاق اڑانے لگے، لاجکس ڈھونڈنے لگے۔ آج بھی شب معراج آتی ہے، ساری دنیا میں آپ کو دو قسم کے لوگ نظر آئیں گے، ایک نبی پاک کی شان پر خوش ہونے والے، کچھ کنفیوز لوگ بھی نظر آئیں گے، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، ہم اپنا کام کرتے رہیں گے۔ صحابہ کرام، ہمارے اسلاف حلال روزی کے بارے میں کتنے کانشیس تھے، کتنے محتاط تھے، کتنی انہیں فکر تھی کہ ایک ایک لقمہ، ایک ایک گھونٹ جو میرے جسم میں جائے وہ حلال کا جائے۔ مگر آج سوچنا یہ ہے کہ آج آمدنی آتے وقت، پیسہ کماتے وقت ہم میں سے کس کس کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ یار یہ حلال ہے بھی کہ نہیں، یہ جو میں کمانے جا رہا ہوں یہ اللہ کو راضی کر کے کما رہا ہوں یا اسے ناراض کر کے کما رہا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، واضح اعلان ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ ترجمہ، اے لوگو جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ گھر سے پریشانیاں دور نہیں ہوتی، بیماریاں ڈیرا ڈالے بیٹھی ہیں، ارے جناب پیسہ بہت ہے سکون نہیں ہے، مگر کبھی سوچا کہ میں پیسہ کما کیسے رہا ہوں، میں نے کہاں چیک کروایا، کدھر میں نے غور کیا کہ یہ سب حلال ہے کہ نہیں، کہیں سے میرے پیسوں کے اندر، میری آمدنی، میرے بزنس، میری جاب کے اندر حرام تو نہیں آ رہا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ حرام کا مال کما کر صدقہ کریں گے تو رب قبول فرمائے گا۔ یاد رکھو اللہ پاک ہے اور پاک طیب مال ہی قبول فرماتا ہے، اس کو میرے اور آپ کے صدقے کی ضرورت نہیں ہے،
آپ بے شک تھوڑا کمائیں, تھوڑا صدقہ کریں, مگر حلال کمائیں اور حلال صدقہ کریں. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اس ذات پاک کی قسم جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے, آدمی اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا. جس بندے کا گوشت سود اور حرام گوری سے اگا ہے اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے. جھوٹ بول کر کاروبار کرنے والوں, اے ملاوٹ کا کاروبار کرنے والوں, اے دھوکہ دے کر پیسے کمانے والوں, صبر کرو. جو تمہارے نصیب میں ہے وہ حلال ذریعے سے تمہیں ملنا ہے. اللہ کو ناراض کر کے نہ کمانا, یہ حرام بربادی لائے گا, بیماریاں ساتھ لائے گا, پریشانیاں ساتھ لائے گا. انسان حرام کی طرف اس لیے جاتا ہے کہ اس پر رب کا جو بھروسہ ہے نا وہ کمزور ہو جاتا ہے, توکل ختم ہو جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے اگر میں ایسا نہیں کروں گا تو روزی نہیں ملے گی, اگر میں جھوٹ نہیں بولوں گا تو کاروبار نہیں چلے گا, میں ملاوٹ نہیں کروں گا تو آگے نہیں بڑھ سکتا, ساری زندگی چھوٹے گھر میں ہی رہوں گا. اگر بنگلہ بنانا ہے, اگر گاڑی لینی ہے, اگر آگے بڑھنا ہے تو جناب غلط کام کرنا ہی پڑے گا. یہ وہ مسٹیک ہے جو ہم کر رہے ہیں میٹھے اسلامی بھائیوں. ہم سمجھتے ہیں یار برکت اس کے پاس ہے جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے, جو زیادہ امیر ہے, بڑے نوکر چاکر ہیں, بڑی گاڑیاں ہیں, وہ برکت والا. یہ بڑی غلطی ہے ہماری. ایک جملہ یاد کر لیجئے, برکت جو ہے نا وہ کوانٹٹی میں نہیں ہے, برکت کوالٹی میں ہے. برکت تعداد میں نہیں ہے, برکت معیار میں ہے. تھوڑے پیسے ہوں, حلال کے ہوں, سکون کی نیند آتی ہو, گھر میں کوئی پریشانی نہ ہو. آؤ میں بتاتا ہوں پہلے کی خواتین کیسی تھیں. کتابوں میں لکھا ہے جب مرد گھر سے نکلتا تھا تو گھر کی خواتین کہتی, دیکھو ہم تھوڑے رزق پر راضی ہو جائیں گے مگر خدا کے لیے حرام کما کر مت لانا, ہم جہنم کی آگ میں نہیں جا سکیں گے. اللہ اکبر, یہ تھی خواتین پہلے کی. بکرے کو یا گائے کو چارہ دیتے ہیں, کبھی دیکھا آپ نے دوپہر کو ہم نے چارہ کھلایا اور اس کے بعد اس نے پیر سے ٹوکری اپنے پاس رکھ لی کہ رات کو کیا کھاؤں گا؟ اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی ہے. یہ انسان ہی ہے جس کے فریج بھی بھرے ہوتے ہیں, کبڈز بھی بھری ہوتی ہیں, جیب میں بھی پیسے ہوتے ہیں, پھر بھی سکون نہیں ہوتا کہ آگے کیا ہوگا. اللہ کے بندے, رزق کا وعدہ رب کا ہے, اس کی فکر چھوڑ دے. مغفرت کا وعدہ نہیں ہے, اس کی فکر شروع کر دے. ہم سمجھتے ہیں میں نے تالا لگایا تو دکان سیف رہے گی, دکان کھولی تو کاروبار ہوگا. نہیں, دکان کھولنا سبب تھا, رزق دینے والی ذات رب کی ذات ہے. دکان پر تالا لگانا سبب ہے, حفاظت کرنے والی ذات رب کائنات کی ذات ہے. اپنے رب پر بھروسہ کرنا سیکھ جاؤ, آپ کی مشکلیں حل ہو جائیں گی. خدا را اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھیے, جو میرے اور آپ کے نصیب میں ہے وہ مل کر رہے گا. یہ ساری دنیا میرا نصیب چھیننے کی کوشش کرے تو نہیں چھین سکتی, اور ساری دنیا میرے نصیب سے زیادہ دینے کی کوشش کرے تو دے نہیں سکتی. اللہ کرے یہ توکل ہم سب کے جناب وہم و گمان میں ایسا راسخ ہو جائے, اتنا مضبوط ہو جائے, پھر دیکھیں زندگی کتنی آسان ہو جاتی ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, احسان جتانے والا ماں باپ کا نافرمان اور شراب کا عادی, یعنی ہمیشہ شراب پینے والا, جنت میں نہیں جائے گا. قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی, اے ایمان والو اپنے صدقات احسان جتا کر اور ایذا دے کر باطل مت کرو. اس طرح جو ہماری نیکی ہے یہ برباد ہو سکتی ہے, تو اس لیے وہ احسان جتایا نہ جائے. وہ ایسے لوگوں کے سامنے بن کر رہتے ہیں اور امی کو جھاڑنا, ابو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا, چھوٹے بھائی بہنوں پر شیر ببر کی طرح جھپٹنا, یہ ہمارے اخلاق ہوتے ہیں. اور لوگوں کے سامنے عوام میں بچھے بچھے جا رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں, ظاہر بھی اور باطن بھی دونوں ایک ہو تو وہ بندہ بندہ ہے, ورنہ پھر یہ بندہ بندہ نہیں گندا ہے. یا اللہ ہم کو نیک بنا دے. بچے کی عمر کیا ہے؟ اگر معاذ اللہ اس بچے کو شفقت کرتے ہوئے کوئی گندی کیفیت دل میں پیدا ہوتی ہے گناہ بھری, جو مرد سمجھ سکتے ہیں,
جو جوان ہوتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں جو میں کیا کہنا چاہتا ہوں. تو اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے، اس بچے کی طرف شفقت نہیں ہے. ابھی یہ کچھ اور ہے، شین ہے واو تے، یہ وہ ہے. پھر یہ کہ حرام کے درجے کی ہے. یہ میرے آقا کے مبارک تھوک میں شفا ہے کہ کھاری کنویں میں ڈالیں تو میٹھا ہو جاتا ہے کنواں، اور ہم اگر کسی میٹھے پانی کے کنویں میں تھوکیں تو لوگ ہم پر ٹوٹ پڑے، ہمارا کنواں خراب کر دیا. یار اب یہ بولے کوئی کہ آقا ہماری مثال ہے تو جھوٹ بولتا ہے، پاگل ہو گیا ہے. سمجھے، کوئی پاگل خانہ بھی اس کو نہیں سنبھالے گا. میرے آقا کا تو کجا من کجا. یار میری حیثیت کیا، آپ کی حیثیت کیا، میرے آقا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کالی بلی اگر رستہ کاٹ دے تو کیا مشکل آ جاتی ہے؟ یہ غیر مسلموں کے نزدیک بدشگونی ہے، ہمارے نزدیک مسلمانوں میں بدشگونی لینا حرام ہے. بالکل یہ کالی بلی ہے، کالا بلا ہے، یا آگے سے کالا کتا نکل جائے، بالکل اپنا جو بھی سلسلہ چلنے پھرنے کا جاری رکھنا ہے، رکنا نہیں ہے. یہ بدشگونی ہے ہی نہیں، اسلام میں اس کا تصور ہی نہیں ہے، منع کیا گیا ہم کو. کیا قرآن مجید میں پہلے نقطے نہیں لگائے جاتے تھے؟ جی ہاں، شروع میں نقطے نہیں تھے، یہ بعد میں یہ بدعت حسنہ ہے. رات کے وقت قبرستان جا سکتے ہیں؟ جا تو سکتے ہیں، اکیلا نہیں جانا چاہیے. اکیلا دکیلا یا دو بھی گئے، اگر کمزور دل کے تو ڈر جائیں گے نفسیاتی طور پہ، تو یہ پھر مصیبت پہ پڑیں گے. تو اس لیے وہ منع ہے. گلیوں میں بھی جب چہل پہل بند ہو جائے نا، سناٹا ہو جائے، تو اس وقت بھی اکیلا نکلنا منع ہے. تو وہ جن وغیرہ اس کا بھی خطرہ رہتا ہے، یا پھر یہ کہ چور ڈاکو کا بھی تو خطرہ رہتا ہے. اب تو مننے کے ابو تو میں نے ویسے ہی، یہ پرانا محاورہ ہے، پہلے یوں بولتی ہوں گی، اب تو پتہ نہیں نام لے کر ہی پکارتی ہوگی. منع ہے اسے نام لے کر شوہر کو پکارنا، گناہ نہیں ہے، منع ہے. مکرو لکھا ہے نا، مکرو نام لے کر پکارنا شوہر کو. اب تو بالکل یہ کہ انداز ہی تبدیل ہو گیا. بچپن میں ہمارے نے جو انداز دیکھے تھے وہ خواب ہو گئے. ذہنی سکون کا کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کے اطمینان کا ذریعہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے. درود پاک پڑھتا رہے، ذکر کرتا رہے، ہو سکے تو 60 مرتبہ روزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیتا رہے. انشاءاللہ سکون ملے گا، غم دور ہوگا، ٹینشن دور ہوگا. نسبت ہے تیرا کو کسی اچھی سی؟ وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اظہار نبوت کے بعد مکی زندگی 13 سال، پھر یہ کہ مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا جشن ولادت 13 رجب کو ہے. اور نہ جانے ڈھونڈنے نکلے تو کئی نسبتیں مل جائیں. کتنے بزرگوں کا عرس ہوتا ہوگا 13 تاریخ کو. تو 13 اچھا عدد ہے، 13 کا عدد برا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اوپر ماننا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نعوذ باللہ کوئی اوپر گھر ہے، جیسا کہ بعض لوگ اس طرح اپنے بچوں کو سمجھاتے بھی ہیں، تو یہ کفر ہے. آپ نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، تو نعوذ باللہ آپ نے اللہ کے لیے جگہ تسلیم کر لی کہ ہر جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے. اس طرح کا جملہ استعمال کرنا یہ کفر بنتا ہے. اور اگر نعوذ باللہ کسی کا یہ نظریہ ہے تو اس صورت میں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب اس طرح کا لفظ استعمال کیا جائے گا، جملہ استعمال کیا جائے گا، تو یوں استعمال کیا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہر جگہ پر موجود ہے.